اب کچھ لوگ یہ بات واضح کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ 13 رجب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت نہ مانتے نہ مناتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور والا الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے دعوت اسلامی یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ساری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس نے الحمدللہ سنیوں کو صحابہ کا دامن بھی تھمایا ہے اور اہل بیت کا بھی دامن تھمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک اور عقیدے اور نظریات پر چلنا سکھایا ہے دعوت اسلامی نے۔ آپ یہ بات نہ کریں کہ دعوت اسلامی والے یوم ولادت حضرت علی المرتضیٰ کا نہیں مناتے۔ میں کہا آپ کی نالج میں کچھ نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کی ڈی پی باقاعدہ طور پر آفیشیلی طور پر دعوت اسلامی جو ہے وہ نکال چکی ہے، اور لوگوں کو ترغیب دلا رہی ہے کہ آپ اپنی آئی ڈی پر وہ ڈی پی لگائیں جس میں 13 رجب یوم ولادت حضرت علی المرتضیٰ لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی خوبصورت سی ڈی پی دعوت اسلامی نے نکالی اور ہم نے بھی وہ لگائی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو صرف اور صرف لوگوں کو غلط راہ دکھانے کے لیے یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ ناسبیت کی طرف ہیں اور ان میں حضرت علی کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ میں کہا الحمدللہ جس سینے کے زور کے ساتھ دعوت اسلامی اور ہم لوگ الحمدللہ دعوت اسلامی والے صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، اسی زور کے ساتھ علی المرتضیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جس سینوں کے زور کے ساتھ ہم افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقام اور مرتبہ الحمدللہ بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے رہیں گے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ناسبی لوگ ہیں اور یہ 13 رجب یوم ولادت حضرت علی المرتضیٰ کا نہیں مناتے، تو آپ پھر اس وقت ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی زور و شور کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا یوم ولادت منایا جا رہا ہوگا اور نعرہ علی ہر ایک کے دل میں اجاگر کیا جا رہا ہوگا، اور یہ جتنے رافضی ہیں جتنے تفضیلی ہیں ان کو بتا دیا جائے گا کہ خالی حب علی کا دعویٰ کرنے والے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا، بلکہ علی کے دکھائے ہوئے رستے پر چلنے والا جو ہوتا ہے وہ اصل میں علی والا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی بات کو بھی مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے اور علی کی بات کو بھی مانتا ہے، الحمدللہ وہ علی المرتضیٰ ہے اور وہ علی المرتضیٰ والا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اگر میں بات کروں کہ ہم تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرنے والے ہیں، اور امام احمد رضا نے ہمیں بیان کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے اور علی کی محبت کیا ہوتی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی محبت میرے امام کے دل میں کتنی ہے کہ میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ امام احمد رضا خان وہ سورج کے نکلنے والے واقعے کی طرف اشارہ کر کے علی المرتضیٰ کے دل میں جو عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے نا، اس کو امت مسلمہ میں 2 مصروں سے واضح کر دیا ہے، اور ان کے 2 مصرے ان کی شان میں بول کر یہ بیان کر دیا ہے کہ احمد رضا کے دل میں ایک گوشہ اگر صدیق اکبر کے لیے ہے نا تو دوسرا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جہاں احمد رضا کا دل صدیق اکبر کے لیے دھڑکتا ہے وہاں علی کے لیے بھی دھڑکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آج فتاوی رضویہ یہ 29ویں جلد میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 375۔ اعلیٰ حضرت جب مشاجرات صحابہ کی بات کرتے ہیں نا تو امام احمد رضا کے لیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام احمد رضا اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، اور ہم بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن احمد رضا کی علی المرتضیٰ سے محبت اور احمد رضا کا ناسبی نہ ہونا یہ اس کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واضح طور پر عبارت لکھ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت ان میں حق بجانب جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں۔ یعنی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا تو ان دونوں میں احمد رضا کی علی سے محبت بیان کرو ناسبیت ہوتی تو یہ عبارت نہیں ہوتی۔ جو رافضیت تفضیلیت ناسبیت کو پہچانتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر ناسبیت ہوتی ہے احمد رضا میں یا احمد رضا کو پڑھنے والے دعوت اسلامی والوں میں تو پھر احمد رضا کی یہ عبارت نہیں ہوتی بلکہ عبارت کچھ اور ہوتی۔ لیکن یہ عبارت کہ ہم اہل سنت و جماعت حق بجانب جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور ان کے مخالف کو لغزش اور خطا اجتہادی کو ہم مانتے ہیں کہ وہ خطا اجتہادی پر تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کو افضل کہنا اور حضرت علی کو حق بجانب کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احمد رضا کا دل جو ہے نا وہ علی کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 378 پر صفحہ پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم
سرکار اہل بیت یعنی حضرت علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین، امام موسیٰ کاظم، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زید، تمام جتنے اہل بیت چل رہے ہیں اور قیامت تک ان کی نسلیں چلتی رہیں گی، کہاں سرکار اہل بیت کے غلام ہیں۔ امام محمد رضا کا جملہ، امام محمد رضا کی عبارت بیان کر رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ، اور الحمدللہ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا، بحمدہ تعالی، اللہ کا کرم ہے، لاکھوں اللہ کے کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے کرم ہیں، اتنے احسان ہیں کہ جن احسانوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو قرآن کی آیت مبارکہ ہے، لیکن مجھے بیان کرے نا، یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ یہ احمد رضا نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ تو جو اہل بیت کا غلام ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ناسبیت نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ سے پیچھے نہیں ہوتا ہے، دل رکھتا ہے حضرت علی کے لیے، الحمدللہ۔ اور ہم الحمدللہ دعوت اسلامی والے حضرت علی سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کے دن کو بھی مناتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ منا بھی رہے ہوں گے۔ ہم اپنے منبر و محراب میں، اپنی مساجدوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ کل جو جمعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس جمعہ ہمارا خطاب کا موضوع ہوگا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ۔ اور ہم یہ بات کہتے آئے ہیں کہ جس طرح ہمارا جوش اور ولولہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ہوتا ہے، اسی طرح سے جوش اور ولولہ خطاب میں ہمارا الحمدللہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اس دل میں احمد رضا نے کل صحابہ کی محبت بھی بٹھائی ہے اور کل اہل بیت کی محبت بھی بٹھائی ہے۔ تو یہ گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں، حقیقت کو پہچانے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہدایت پر کون چل رہا ہے اور گمراہیت پر کون چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔